بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسرائیل نے اپریل کے مہینے لال بچیا کی قربانی کا اعلان کر دیا۔ آخری جنگ عظیم اور قرب قیامت کی نشانی پوری ہونے جا رہی ہے۔ آخر وہ وقت آ چکا ہے 2000 سال کے بعد جب آخری بار ہیکل سلیمانی کو دوسری بار تباہ کیا گیا۔ آخرکار اسرائیل نے لال بچیا کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے لیے بالکل وہ تیار ہے۔ وہ قربانی جس کے کرنے کے بعد مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ یہ گولڈن روم جو آپ اب اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہودی اس کے بارے میں مانتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو موجود ہے یہ پتھر کائنات کے بالکل مرکز میں اور سینٹر میں ہے۔ اس پتھر پر ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کی کوشش کی، جس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مینڈے کو لا کر رکھ دیا۔ اور یہ جو اب لال بچیا کی قربانی ہونے جا رہی ہے، اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی تورات اور تلمود کے اندر بھی بیان کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایات یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ انجیل کے اندر اس کو ارمگیڈن اور حدیث کے اندر اس کو کہا گیا ہے جنگ ہرمجدون۔ ستمبر 2023 میں یعنی آج سے 6 ماہ پہلے سوشل میڈیا پر اسرائیل کے اندر 2000 سال کے بعد 5 سرخ بچیے جو تھے وہ امریکہ کی ریاست ٹیکسس سے $5 لاکھ کے عوض اسرائیل میں منگوا لیے گئے، جس کو مسجد اقصی کے بالکل سامنے موجودہ ایک پہاڑ جو ہے اولیو پر مسجد کے سامنے قربان کیا جائے گا۔ اس قربانی کے فوراً بعد یہودی جو ہیں وہ اپنے خانہ کعبہ یعنی کہ ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ جو ہے وہ تعمیر شروع کریں گے، اور یہ اس قربانی کے اندر صرف 1 سال سے بھی کم عرصہ یعنی کہ بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے۔ جب لوگ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو لوگوں نے ڈالی تھی تب اس وقت اسرائیل نے غزہ پر حملہ نہیں کیا تھا۔ یہ اکتوبر 2023 کے اندر کی بات ہے۔ وہ حملہ اکتوبر 2023 کے اندر کیا گیا، اور سوشل میڈیا پر مختلف جو ویڈیوز آپ نے دیکھی وہ ستمبر میں تھیں کہ جب لوگ کہہ رہے تھے کہ 1 مہینے کے بعد جو ہے اسرائیل جو ہے وہ غزہ پہ حملہ کر دے گا۔ اس ویڈیو کے ان لوگوں کے سوشل میڈیا کے مختلف ویڈیوز کے ذریعے اس وقت آپ کو یہ بات سمجھنا مشکل تھا کہ اتنا جلدی آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، کہ اسرائیل حماس یا فلسطینیوں کی موجودگی اور مذمت کو کیسے روک پائے گا، مسلم دنیا کے پریشر کو وہ کیسے برداشت کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں اس نے یہ سب کچھ برداشت کر کے دکھایا، اور اس وقت غزہ کے 5 حصوں میں سے الرفا کے اندر مظلوم جو فلسطینی ہیں وہ پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل مسلسل یہاں پر بمباری کر رہا ہے، اور یہاں پر 18 لاکھ جو ہیں وہ لوگ یہ 15 لاکھ کی تھوڑی سی جگہ پر ایئرپورٹ کی چھوٹی سی جگہ پر یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں پہ بنیادی ضروریات بالکل ان کے کھانے پینے کی چیزیں، میڈیکل سہولتیں تک بھی نہیں ہیں۔ یہاں لوگوں کو زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ جیسے وہ پہلے غزہ پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کی مالی اور اسلحے کے ذریعے مدد کر رہا تھا، اب الرفا پر حملے کرنے کے لیے بالکل وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے۔ وہ ایک بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ مصر اپنا بارڈر جو ہے وہ کھول نہیں رہا، اور دوسری طرف سمندر ہے، اور باقی دونوں طرف جو ہے وہ اسرائیل فوجیں جو ہیں وہ ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس بار الرفا پر حملہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگا، نہ کہ جنگ۔ لیکن اسرائیل نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر اسرائیل کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن پھر بھی وہ الرفا پر حملہ کر کے فلسطینیوں کی نسل کو تباہ کر دے گا اور ان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود یہاں سے کہیں بھاگ جائیں تو یہ الگ بات ہے۔ اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ وہ 3rd ٹیمپل کی تیاری کرنے کے لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران کسی طرح سے بھی غزہ سے مذمت کا اس کو سامنا کرنا پڑے، لہٰذا اس کا پتہ وہ ہمیشہ کے لیے صاف کر دے۔ دوسری طرف وہ مسلمان جو امت ہیں ان کے نفس کو بھی وہ دیکھ چکا ہے کہ
کہ ان جیسے بے حس اور بغیرت جو حکمران وہ موجود ہیں تو اس کو اس سے زیادہ سوچنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں اور وہ بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر انہوں نے چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ خود سعودی عرب اور یمن کی طرف سے سوئس کنال کے رستے کو بند کر کے اس نے اسرائیل کو یہ تیل اردن کے رستے سے یعنی کہ بائی روڈ یہ تیل پہنچا دیا ہے، اور یہ وہی تیل ہے جو اسرائیل کے اندر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ بحرین، قطر، لبنان، اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد کی ہے، لیکن سعودی عرب اور ایجپٹ اور مصر جیسے جو ملک ہیں وہ ٹوٹلی طور پر بے حس ہو چکے ہیں۔ مسلم دنیا کو تو چھوڑیں، اگر یہ سب عرب ممالک ہی اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں اور ان کا بائیکاٹ کر دیں تو پھر ان کا اسرائیل کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ لیکن مگر افسوس یہ اجمی مسلمان ہیں، عربی مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ عربی مسلمان تب ہی ختم ہو چکے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت کھینچی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹ دکھاؤ گے، یعنی جو تمہیں بھیجا گیا ہے قرآن پاک کی صورت میں، اگر تم اس کو پیٹ دکھاؤ گے تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوگی۔ اور عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی امت تھی، اور اس نے جب اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی تو عربوں کو ان کی خلافت سونپ دی۔ پھر جب عربوں نے بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پیٹھ دکھائی تو ان سے خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی گئی، اور اس لال بچیا کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی اور دجال کے آنے کی پیشن گوئی الہامی کتابوں کے اندر قیامت کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم جس آخری مسیحے کی 2000 سال سے منتظر تھی وہ تورات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم سے سولی چڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ لیکن اب کی بار جو مسیحا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کر سامنے آئے گا وہ دراصل جھوٹا مسیحا یعنی دجال ہوگا، اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کی طرف سے پیغام پہنچانے سے پہلے ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول کے امتی بن کر اس دنیا کے اندر واپس آئیں گے اور اس فتنے کو ختم کریں گے، یعنی کہ یہ عظیم فتنہ جو دجال کی شکل میں ہوگا، جیسے ہی وہ خاتمہ کریں گے کسی اور کے پس میں نہیں ہوگا، یعنی اس دجال فتنے کو ختم کرنا کسی اور کے پس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کروائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، جب امام مہدی کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے دمشق کے کسی مقام پر گھیرا ہوا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی کا ساتھ دینے والے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈے کی جماعت شامل ہوگی وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گے، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا رخ کوئی پھیر نہیں سکے گا، ان کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر داخل ہو کر موجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی سے ملاقات کریں گے، ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی کے ساتھ خلافت کو قائم کریں گے۔ اور اب اس پیشن گوئی کے مطابق یہاں پر یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام جو ہے وہ قائم ہو چکا ہوگا، تبھی تو وہ فوجیں امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی امام مہدی کی فوج کے ساتھ شامل ہونا پڑے تو آپ ان کی فوج کے ساتھ شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں جو اب اس وقت حال ہے، اسلامی خلافت کا نظام قائم ہوا ہے اور پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہوا ہے، یہ سب اشارے مثلا ہندوستان کے اندر جو ہیں مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے فسادات کیا ہیں، یہ سب بلا وجہ نہیں ہو رہے ہیں، بالکل نہیں،
بلکہ یہ تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں کہ ایسی فوج تیار کریں گے جو کہ اکٹھے ہو کر خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد اقصیٰ کی جگہ کو وہ آزاد کروائیں گے، جہاں پر تیسری مرتبہ وہ ہیکل آسمانی کو تعمیر کر چکے ہوں گے، اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اتنی خون ریز جنگ ہوگی کہ اگر کسی شخص کے 100 بیٹے بھی ہوں گے 99 اس میں قتل ہو جائیں گے، صرف ایک بچے گا۔ لیکن اس خون ریز جنگ کے بعد آخرکار اللہ تعالیٰ مومنین کو فتح دے گا اور اسرائیل منافقین عیسائی جو ہیں وہ شکست کھا کر بھاگیں گے، اور یہودی فوجیں چھپنے کے لیے غرگت کے درخت کے نیچے پناہ لیں گی، جس کا وہ اسرائیل اور یروشلم کے اندر پورے کا پورا باغ جو ہے وہ لگا چکے ہیں۔ اس تیسری عالمی جنگ کے بعد اور دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی دین ہوگا، یعنی دین اسلام ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ اینڈ ٹائم یعنی کہ قیامت کے کتنے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں ہے بلکہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان پیشن گوئیوں کو پورے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور ہمارے پاس یہ سوچنے کے لیے بہت زیادہ وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں۔ اس جنگ کے بعد ایک لمبا امن و سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں موت تو ایک دن ضرور آئے گی، کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر ہمیشہ کی جنت کا سودا کر لیں جو امام مہدی کے ساتھی ہوگا، اور جس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ وہ جنتی گروہ ہوں گے، ہم اس میں شامل ہو جائیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں آپ ضرور کریں۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔